ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے جو اپنا سفر مبارک شروع کیا ہے یہ مدینہ شریف سے شروع کیا. مدینہ شریف سے آپ مکہ آئے اور مکہ شریف سے پھر کربلا کی طرف آپ نے کوفہ اور کربلا پہنچے، پھر دمشق پہنچے اور پھر وہاں سے آپ کا یہ سلسلہ شہادت کا جام نوش کیا اور پھر شہادت کے بعد پھر امام زین العابدین اور آپ کے ساتھ جو چند نفوس قدسیہ بچ چکے تھے ان کے ساتھ پھر یہ سارا قافلہ کچھ افراد جو بچ چکے تھے یہ واپس مدینہ شریف تک پہنچے. آج تھوڑا سا ہم چلتے ہیں تو ہمیں تھوڑی دقت آتی ہے. تھوڑی دیر انسان چل سکتا ہے، زیادہ دیر نہیں چل سکتا کیونکہ آج گاڑی کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو. گاڑی ہے یا باقی کوئی ذریعہ ہے، جانور ہیں، اونٹ ہیں یا گھوڑے ہیں یا وغیرہ، تو اس پر انسان ایک اپنا لمبا سفر شروع کرتا ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ جو آپ نے مدینہ شریف سے سفر شروع کیا تو مدینہ سے آپ مکہ پہنچے. مدینہ سے مکہ تک کا جو سفر ہے یہ تقریباً 431 کلومیٹر ہے اور مکہ سے کربلا میں 1447 کلومیٹر ہے. کربلا سے کوفہ 70 کلومیٹر ہے اور کوفہ سے دمشق 1545 کلومیٹر ہے اور دمشق سے کربلا 853 کلومیٹر ہے اور پھر کربلا سے واپس مدینہ تک کا جو سفر بنتا ہے یہ 1209 کلومیٹر. یعنی اب اگر پورا نتیجہ ایک تخمیناً اگر نکالا جائے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ جو آپ نے مدینہ سے مکہ، مکہ سے پھر کربلا، کربلا سے پھر جو آپ کا قافلہ رہ چکے تھے وہ لوگ پھر کربلا سے دمشق اور دمشق سے پھر واپس مدینہ شریف تک پلٹ کر کے آئے تو یہ اگر ایک تخمیناً لیا جائے مدینہ سے مدینہ 5555 کلومیٹر سفر ہے جو امام حسین نے اور آپ کے نفوس قدسیہ نے اسلام کی خاطر پورا کا پورا صرف کر دیا ہے. یہ مدینہ سے مدینہ کتنا کلومیٹر بنا؟ 5555 کلومیٹر جو امام حسین نے سفر کیا. آپ جو ان کو آپ گنتی میں لائیں گے تو جب یہ خطوط کا سلسلہ آیا پھر نکلے وہ آگے بتاتے ہیں. جب یہ سلسلہ شروع کیا آپ نے تو مدینہ سے مکہ شریف میں آئے. امام حسین مدینہ سے مکہ حج کے ارادے سے آپ نے ارادہ کیا کہ میں حج بھی کر لوں گا اور عمرہ بھی کر لوں گا، لیکن آپ کو پتا چلا کہ اگر میں مکہ میں ٹھہر جاؤں گا حج کے لیے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یزیدیت یہ مکہ میں آ کر کے وہیں حج کے موقع پر میدان عرفات کو میدان جنگ بنا دیں گے. اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے امام حسین نے حج کا احرام باندھ لیا تھا، حج کا ارادہ کر لیا تھا. وہ ارادہ مکمل آپ نے کنسل کر کے آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے اسی وقت عمرہ کیا اور حج کا ارادہ چھوڑ کر کے کوفہ کے لیے سفر شروع کر دیا. دیکھیں آپ کہ انسان حرم کعبہ میں ہے، حج کے ارادے سے پہنچا ہے تو حج کو انسان جلدی جلدی نہیں چھوڑتا. لیکن ایک طرف ہم اور آپ اور ایک طرف امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات ہے کہ آپ نے اس سلسلے کو بچانے کے لیے اور خاص طور پہ کہ یزید جو ہے وہ مکہ میں جنگ نہ کر لے اور وہاں فتنہ فساد نہ کر دے، خون ریزی نہ ہو، جس کی وجہ سے آپ نے حج کا ارادہ ترک کر دیا. اب آپ نے سفر شروع کیا. مکہ شریف میں آپ تقریباً 7 دن تک رہے. پھر اس کے بعد آگے آپ نے سفر شروع کیا. یہ سارے دن جو گنتی کے مکمل جمع کیے جاتے ہیں جو آپ کا سفر مکہ، مدینہ سے لے کر کے کربلا شہادت تک
10 محرم کو شہادت ہوئی ہے. تو مکہ مدینہ سے لے کر کربلا تک شہادت تک یہ جو دن بنتے ہیں، یہ سارے جو دن بنتے ہیں وہ 162 دن ہیں. کتنے دن ہیں؟ 162 دن ہیں. اب 162 ایسے کہ آپ نے 26 رجب کو امام حسین سفر شروع کیا، تو 4 دن یہ دے دیں. رجب کی جو تاریخ ہے وہ آپ 29 کی رکھ لیں. 4 دن یہ ہوئے شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ، شوال کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ. تو اس میں سے آپ 3 مہینے 29 کے رکھ لیں اور باقی 30 کے رکھ لیں، اور 4 دن یہ رکھیں رجب کے کیونکہ 29 کا چاند ہے، اور ادھر 10 دن وہ رکھ لیں محرم کے. تو یہ ٹوٹل دن جو بنتے ہیں اس اعتبار سے وہ 162 دن بنتے ہیں آپ کا مدینہ سے کربلا تک پہنچنا. اور کربلا شہادت تک کے جو دن ہیں جو آپ کا یہ سفر مقدس شروع رہا، یہ سفر 162 دن کا تھا. امام حسین رضی اللہ عنہ آپ مدینہ شریف میں تشریف فرما ہیں، اور ادھر سرکار علیہ السلام ابتدائی یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام آپ 63 سال تک ظاہری طور پر آپ باحیات رہے. جب سرکار علیہ السلام کا وصال ہوا تو سرکار علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر آپ نے یہ سلسلہ چلایا. صدیق اکبر کا دور ختم ہوا، فاروق اعظم کا دور آیا، آپ نے سلسلہ چلایا. پھر فاروق اعظم کے بعد عثمان غنی کا دور آیا، عثمان غنی کے بعد مولا علی کا دور آیا، مولا علی کے بعد حضرت امام حسن کا دور آیا. 6 ماہ تک انہوں نے بھی خلافت کی ہے. تو یہ جو ٹوٹل دن بنتے، یہ سال بنتے تقریباً 32 سال آپ مان کے رکھیں. یہ 32 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور یہ جو سلسلہ رہا یہ علی منہاج النبوہ رہا. علی منہاج النبوہ کا مطلب یہ کہ جو طور و طریقہ سرکار علیہ السلام کا تھا، توجہ میری طرف رہے، جو طور و طریقہ سرکار کا تھا بعین ہی وہی طریقہ صدیق اکبر کا رہا دور خلافت میں، فاروق اعظم کے دور خلافت میں بھی وہی طریقہ رہا، عثمان غنی کے دور خلافت میں بھی وہی طریقہ رہا، مولا علی کے دور خلافت میں بھی وہی طریقہ رہا، حضرت امام حسن کے دور خلافت میں بھی وہی طریقہ رہا. یہ جو خلفائے راشدین آتے رہے تو خلفائے راشدین نے ایک سلسلے کو آگے بڑھایا، لیکن جب تک خلفائے راشدین رہے تو کسی بھی ایک خلیفہ نے اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کی، مذہب کے خلاف کوئی بات نہیں کی، سرکار علیہ السلام کی شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں کی، سرکار علیہ السلام کے اسوہ کے خلاف کوئی بات نہیں کی، بلکہ آپ نے اپنا سارا سلسلہ سرکار علیہ السلام کے طور و طریقے کے مطابق چلایا. اب جب امام حسن کا دور آیا، 6 ماہ تک آپ نے حکومت خلافت کی. خلافت ان کے اوپر ختم ہو گئی کیونکہ سرکار نے فرما دیا، اس کی طرف اشارہ تھا. خلافت ختم ہوئی، خلافت کے بعد اب مملوکیت چلی ہے، بادشاہت چلی ہے. اب پہلے بادشاہ امیر معاویہ ہیں، تقریباً 20 سال تک انہوں نے بادشاہت کی کرسی پر رہے، اور ساری جگہ ان کی حکومت رہی. 20 سال تک پیش حکومت کی انہوں نے، اور 20 سال حکومت کے بعد اب امیر معاویہ کا جب وصال ہو گیا تو امیر معاویہ کے وصال کے بعد ان کی کرسی پر جو بیٹھا ہے، یہ بیٹھنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، یہ ان کا بیٹا یزید تھا. یزید کون ہے؟ یزید فاسق بھی تھا، یزید فاجر بھی تھا، یزید گمراہ بھی تھا، یزید بددین بھی تھا، اور یزید مرتد بھی تھا. اور کئی ائمہ کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ یزید کافر تھا. یزید پر سب نے لعنت بھی کی ہے، یزید پر سب نے لعن بھی کیا ہے، برا بھلا بھی کیا ہے. تو بہرحال ایک خبیث ترین آدمی آ کر کے کرسی پر بیٹھ گیا. اب جو خبیث ترین کرسی پر بیٹھا تو اس سے پہلے جو سلسلہ تھا وہ بہت بہتر چل رہا تھا، لیکن جب ایک خبیث ترین کرسی پر بیٹھ گیا تو یہ کرسی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اچھے جب کرسی پر بیٹھتے ہیں تو بسا اوقات اچھو کا دماغ خراب ہو جایا کرتا ہے. وہ کرسی پر جو ہی بیٹھتے ہیں، جب تک کرسی پر نہیں بیٹھے تھے تب تک ان کا کردار اچھا تھا، جب تک کرسی پر نہیں بیٹھتے تھے تب تک ان کا رویہ اچھا تھا. لیکن جب پیسہ مل جاتا ہے، جب طاقت مل جاتی ہے، جب حکومت مل جاتی ہے، جب کرسی مل جاتی ہے تو پھر انسان کے درمیان تمیز ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان کے درمیان سے ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اسے یہ تصور نہیں رہتا کہ آج میں اس کرسی پر ہوں، کل کوئی اور ہوگا، پہلے کوئی اور تھا، اب میں ہوں، بعد میں کوئی اور ہوگا. یہ انسان کو خیال نہیں رہتا. اسی طرح انہی خبیث ترین لوگوں میں سے خبیث ترین آدمی، اس کا نام یزید تھا، یہ کرسی کے اوپر بیٹھا. جو یہ کرسی پر بیٹھا تو بیٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام خبیث نے یہ کیا کہ شراب اب تک حرام تھی، یزید نے شراب کو حلال کر دیا، زنا کو حلال
کر دیا, ڈھول کو حلال کر دیا, بندروں کو نچانا حلال کر دیا, کتوں کو حلال کر دیا, باندروں کو حلال کر دیا. یہ ان کو آپس میں لڑاتا بھی تھا. سارے خرافات اس کے اندر ہے, ساری بے حیائی اس کے اندر ہے, ساری بدماشیاں اس کے اندر ہیں, سارے خرافات اس کے اندر ہیں. اب خبیث ترین آدمی جب کرسی پر بیٹھا, ان ساری چیزوں کو حلال کرنا شروع کر لیا, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک آدمی اب تک سلسلہ بہتر تھا, لیکن اچانک آ کر کے ماحول پورا بگاڑ دے, تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایک آدمی ضرور کھڑا ہوگا, سوال ضرور کرے گا. انسان ذہن میں بولے گا صحیح, کہے گا صحیح کہ اب تک سلسلہ بہتر تھا, اب کیا ہو چکا ہے. تو اسی طرح جب کوفہ اور باقی یہ حالات بگڑنے لگے, اسلامی اعتبار سے بگڑنے لگے, شریعت کے اندر مداخلت ہونا شروع ہوئی, تو اس وقت کوفہ والوں نے پہلا خط جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ حسین آپ آئیے اور ہمیں اس فتنے سے بچائیے. کوفہ والے اگرچہ ان لوگوں نے بعد میں مخالفت بھی کی تھی, بعد میں امام حسین کا ساتھ بھی نہیں دیا, ان کے ساتھ جو وعدہ خلافی بھی کی ہے, بے ایمانی بھی کی ہے, سارا کچھ کیا ہے, لیکن ان کوفیوں کو بھی یہ پتا تھا, ان یزیدیوں کو بھی یہ پتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ اگر فتنے کو کوئی مٹا سکتا ہے تو کوئی حسینی ہی مٹا سکتا ہے, فساد کو کوئی ختم کر سکتا ہے تو کوئی حسینی ہی ختم کر سکتا ہے, اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے منہ توڑ اگر کوئی جواب دے سکتا ہے تو کوئی حسینی ہی دے سکتا ہے, دوسرا کوئی نہیں دے سکتا. انہوں نے امام حسین کو پکارا, اے حسین آپ آئیے ہماری مدد کر دیجئے. امام حسین کوفہ میں گئے, کربلا میں گئے, سب کچھ چیزیں قربان کر کے ثابت کر دیا, ہم سب چیزیں دے تو سکتے ہیں, اسلام کو قربان نہیں ہونے دیں گے. اب ادھر اس کا خط تھا اور ادھر یہ یزید کرسی پر بیٹھا. جو یزید کرسی پر بیٹھا, تو اب تھوڑا سا توجہ چاہوں گا آپ کی. یزید کرسی پر بیٹھا اور کرسی پر بیٹھنے کے بعد اس نے تمام شہروں میں خط لکھنا شروع کیے. خط مکہ کے اندر بھی لکھا, مدینہ والوں کو لکھا, کوفہ والوں کو لکھا, دمشق والوں کو لکھا, شام والوں کو لکھا, یمن والوں کو لکھا, تمام ممالک کے اندر اس نے خط لکھا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا اور اب یزید کرسی پر آ چکا ہے, لہذا سارے لوگوں سے یزید کی بیعت کروا لی جائے. اور اس نے جو خط لکھا, ولید ابن عقبہ کے نام خط لکھا. ولید ابن عقبہ مدینے کا گورنر تھا, یہ مدینے کا بادشاہ تھا, یہ مدینے کا حاکم تھا. یزید نے ولید ابن عقبہ کے نام خط لکھا اور اس خط میں یہ لکھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا جائے اور بلانے کے بعد ان سے بیعت کر لی جائے, اور عبداللہ ابن عباس کو, عبداللہ ابن عمر کو, عبداللہ ابن زبیر کو اور باقی کئی صحابہ کا اس نے نام لکھا کہ ان سب کو جمع کر کے میری بیعت کر لی جائے. اب یہ خط جو ولید ابن عقبہ کے پاس پہنچا, یزید کی طرف سے یہ خط آیا تھا. ولید ابن عقبہ نے خط پڑھا, تو ولید ابن عقبہ نے خط پڑھنے کے بعد مروان ابن حکم کو بلایا اور کہا کہ تو آ ذرا مجھے مشورہ دے. جو آدمی خود خبیث ہوتا ہے, جس کا دماغ خراب ہوتا ہے, جس کی نسل خراب ہوتی ہے, جس کا سلسلہ خراب ہوتا ہے, وہ کبھی خیر کی توقع سے آپ نہیں رکھ سکتے. ظاہر سی بات ہے, جو معاشرے کے اندر فسادی ہو, جو معاشرے کے اندر کتنا فساد برپا کرنے والا ہو, ہم جائیں حاجی صاحب اس کے پاس جائیں, جناب آپ مجھے مشورہ دیں, کبھی خیر کی توقع نہیں رکھ سکتا ہے. اسی طرح یہ جو ہے مروان ابن حکم تھا, یہ مروان ابن حکم وہ ہے جس کے لیے آقا نے فرمایا تھا بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہوتا ہے. مروان ابن حکم کے اوپر مصطفیٰ نے لعنت کی ہے اور ارشاد فرمایا, اے مروان تیرے اوپر بھی خدا کی لعنت ہو, ابن حکم تیرے اوپر بھی خدا کی لعنت ہو. اب ولید ابن عقبہ نے اس آدمی کو اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد کہا تو مجھے مشورہ دے میں کیا کروں. اس وقت مروان نے کہا کہ ولید ابن عقبہ تم حسین کو بلا لو اور حسین کو بلانے کے بعد ان سے کہہ دو کہ وہ آپ کی بیعت قبول کر لیں. اگر بیعت قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, اور اگر بیعت قبول نہیں کرتے تو آپ امام حسین کو اسی وقت شہید کر دو. اب ولید ابن عقبہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا. امام حسین نے اپنے ساتھ کم سے کم 30 آدمی کو لیا, 30 آدمیوں کو لیا, اور لینے کے بعد امام حسین ولید ابن عقبہ کے پاس گئے. رات کا دن کا وقت ہے, امام حسین نے ان 30 افراد کو باہر کھڑا کر دیا اور انہیں یہ کہا کہ آپ باہر رہو, آپ اندر نہیں آنا. اگر اندر کوئی ہلہ دلہ ہو جائے, شور شرابہ ہو جائے, میری آواز بلند ہو جائے تو آپ اندر آ جانا, ورنہ اندر نہ آنا, آپ باہر رہنا. اب امام حسین رضی اللہ عنہ تنہے تنہا ہیں, ولید ابن عقبہ کے پاس پہنچے. جب ولید ابن عقبہ کے پاس آئے, آ کر کے ولید ابن عقبہ نے پوری بات کی. امام حسین نے کہا اچھا مجھے رات کے وقت مہلت دے دی جائے, مجھے سوچنے کا موقع دے دیا جائے. رات کے وقت آپ کو مہلت دے دی. پھر ایک روایت کے مطابق دوسری بار آئے اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ آپ تھوڑی دیر بیٹھے. جب ولید ابن عقبہ کی پوری گفتگو سنی تو سننے کے بعد ولید ابن عقبہ سے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے. تو مروان یہ خبیث ترین آدمی پاس میں بیٹھا ہوا تھا, اس خبیث آدمی نے کہا اے حسین تم
تم اپنا ہاتھ دے دو، یزید کی بیعت کر لو، ورنہ یہ مروان خبیث نے ولید ابن عقبہ سے کہا کہ آپ اسی وقت امام حسین پہ حملہ کر دو اور ان کو شہید کر دو۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی آواز بلند ہو گئی، آپ نے اعلان کہا، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا صرف امام حسین تنہا ہے، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، لیکن آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے امام حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور خبیث ابن خبیث تو مجھے یہ کہتا ہے کہ امام حسین چار دیواری کے اندر بک جائے، چار دیواری کے اندر جھک جائے، یزید کی بیعت قبول کر لیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنا سر تو دے سکتے ہیں لیکن خبیث کا ہاتھ جو ہے اپنے ہاتھ میں نہیں دے سکتے، اپنا جو ہے پورا جسم دے سکتے ہیں، اپنی قربانی کو دے سکتے ہیں لیکن یزید کی بیعت قبول نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ نے بطور چیلنج کہا، اے خبیثو آج میرا تمہیں چیلنج ہے، آؤ میدان کے اندر سامنے آؤ، چار دیواری کے اندر چھپ کے کیوں بات کرتے ہو، میدان میں آؤ، میدان میں آ کر کے مقابلہ کرتے ہیں، جو سچا ہوگا بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ کہا کہ جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، ہم جھکنے والے نہیں ہیں۔ اس وقت امام حسین نے ایک فکر دی تھی، اس وقت امام حسین نے ایک نظریہ دیا تھا اور یہی ایک وجہ ہے آج اتنے یزیدی پیدا ہوتے ہیں، اتنے فرعون نمرود آتے ہیں، آتے رہیں گے، بڑے بڑے آئے ہیں، آتے رہیں گے، لیکن الحمدللہ ہر دور کے اندر حسینی نہ جھکے ہیں، نہ ڈرے ہیں، بلکہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے حسینیوں نے مقابلہ کیا ہے اور یہ حسینی علامت ہے، حسینی پہچان ہے۔ حسین چلے گئے، یعنی انہوں نے شہادت کا مقام تو حاصل کر لیا لیکن صبح قیامت تک آنے والے حسینیوں کو ایک درس دے دیا ہے کہ حقیقی معنی میں حسینی وہ ہے کہ جو باطل کے آگے جھکے نہ، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اسے مقابلہ کرے، اسی کو حسینی کہا جاتا ہے۔ آپ نے جھکنا نہیں سکھایا۔ بہرحال جب آپ کی یہ بات چیت ہوئی اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ باہر نکل آئے اور نکلنے کے بعد آپ نے ارادہ کر لیا اب مجھے مدینہ شریف کے اندر نہیں رہنا کیونکہ اب یہ جو ہے میری جان کے دشمن ہو چکے ہیں۔ امام حسین کو یہ پتا چل چکا، آپ نے یہ آئیڈیا کر لیا، آپ کو یہ ظاہری طور پر نصیحہ پہنچ گیا کیونکہ باطنی طور پر امام حسین کو تو سب پتا تھا لیکن ظاہری طور پر بھی آپ کو علم ہو گیا۔ اب اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے اپنے ساتھ جو ہے وہ 84 افراد ہیں آپ کے، ان کو آپ نے جمع کیا اور جمع کرنے کے آپ کے جو گھر والے افراد ہیں ان سب کو آپ نے جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد ان سے ایک مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد آپ نے ارادہ کیا کہ اب آپ نے میرے ساتھ مدینہ کے اندر نہیں رہنا ہے، مدینہ کو چھوڑنا ہے، ہم نے کوفہ کا رخ کرنا ہے، کربلا کا رخ کرنا ہے۔ ان سے جب آپ نے مشورہ کیا تو مشورہ کرنے کے بعد یہ جو آپ کے نفوس قدسیہ تھے سب نے بیعت پر کہا اے حسین ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ مشورہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے یہ معلوم کر لیا تو معلوم کرنے کے بعد باہر نکلے اور نکلنے کے بعد پھر رات اپنے گھر آئے اور آ کر کے رات کے وقت اپنے گھر رات گزاری۔ رات گزارنے کے بعد صبح کا وقت ہوا تو صبح کے وقت آپ نے مکمل ارادہ کر لیا اور ارادہ کرنے کے بعد اب یہ رات جو آئی ہے دوسری رات گزر کے آئی تو دوسری رات امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مزار اطہر کے اوپر چلے گئے اور مزار کے اوپر پہنچے اور مزار کے اوپر جا کر کے پوری رات امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے مزار پر جا کر کے اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ پوری رات اپنی والدہ کے مزار کے اوپر گزار دی۔ رات والدہ کے مزار پہ گزارنے کے بعد دوسرے دن امام حسین رضی اللہ عنہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، مدینہ شریف پہنچے، روضہ رسول کے اوپر پہنچے اور ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ 2 دن تک مسلسل حضرت سرکار علیہ السلام جو آپ کے نانا جان ہیں، نانا جان کے مزار پر 2 دن تک مسلسل رہے اور وہی عبادت کرتے رہے، وہی اللہ کرتے رہے، وہی ذکر و اذکار کرتے رہے، درود و سلام پڑھتے رہے۔ اب 2 راتیں آپ نے ادھر لگا دی، اس کے بعد پھر آگے امام حسن رضی اللہ عنہ ان کے مزار پر گئے اور ایک رات وہاں رکے، جا کر کے وہاں بھی آپ نے عبادت کی، اللہ اللہ کرتے رہے، درود و سلام پڑھتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے۔ اب اس کے بعد پھر آپ واپس پلٹ کر کے آئے، اپنے نفوس قدسیہ کو اپنے ساتھ لیا اور لینے کے بعد اب آپ نے مدینہ شریف کے سامنے کھڑے ہوئے اور سامنے کھڑے ہونے کے بعد ادھر مدینہ شریف ہے، مدینہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر کے امام حسین سرکار علیہ السلام کو آخری سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا آخری سلام قبول کر لے، اے شہر مدینہ آخری سلام ہے تجھے، اے مدینہ تو وہ جگہ ہے جس کے لیے کسی شاعر نے کہا تھا دکھا دے یا الہی وہ مدینہ
مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے. امام حسین کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ بچپنا مدینے میں گزارا ہے, جوانی مدینے میں گزاری ہے, لیل و نہار مدینے میں گزارے ہیں, شب و روز مدینے میں گزارے ہیں. یا رسول اللہ جب میں صبح بیدار ہوتا تھا تو گنبد خضرا پہ نظر پڑتی تھی, رات کو سوتا تھا یا رسول اللہ آپ کا شہر میرے سامنے دیکھتا تھا, یا رسول اللہ آپ کا شہر میرے سامنے تھا, میری نگاہوں کے اندر تھا. لیکن اب یہ مدینہ ایک دن کے لیے نہیں چھوٹ رہا, 2 دن کے لیے نہیں چھوٹ رہا. یا رسول اللہ آپ کا شہر اب ہمیشہ کے لیے مجھ سے چھوٹ رہا ہے, ایک دن کے لیے نہیں, 2 دن کے لیے نہیں, ہمیشہ کے لیے شہر مدینہ چھوٹ رہا ہے. اس وقت امام حسین کی کیفیت کیا تھی اس وقت ہم کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتے. جن الفاظ کا محاسبہ آپ نے کیا ہوگا, آج 15ویں صدی کے اندر کوئی آدمی مدینہ شریف میں جاتا ہے, 2 دن کے لیے جاتا ہے, 10 دن کے لیے جاتا ہے, عمرے کے لیے جاتا ہے, لیکن جب وہ واپس پلٹتا ہے یہی دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے مدینے میں موت دے دے. اب مدینہ شہر چھوڑ کر کے میں دوسرے شہر میں نہیں جانا چاہتا. وہ آدمی آج کے دور کا ہمارا آج کا یہ عالم رہتا ہے کہ انسان یہ دعا کرتا ہے, لیکن ایک طرف ہم اور آپ ہیں اور ایک طرف وہ شخصیت ہے جس نے ساری زندگی مدینے کے اندر گزاری ہے, ساری زندگی مدینے کی گلیوں میں گزاری ہے, ساری زندگی مصطفیٰ کے قرب میں گزاری ہے, ساری زندگی مصطفیٰ کے پڑوس میں گزاری ہے. ان کا عالم کیا ہوگا. لیکن امام حسین آخری سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں مدینہ تجھے آخری سلام ہو. اپنی والدہ کو آخری سلام پیش کیا. سلام پیش کرنے کے بعد مکہ شریف میں پہنچے. آپ نے سفر شروع کر لیا ہے, 7 دن کے اندر آپ مدینہ سے مکہ پہنچے اور مکہ شریف کے اندر آپ جو ہی پہنچے وہاں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام بھی موجود تھے, باقی نفوس قدسیہ بھی موجود تھے. آپ سب لوگوں نے امام حسین کو یہی مشورہ دیا, اے حسین آپ مکہ کے اندر رک جائیں, آپ کوفہ کا رخ نہ کریں. لیکن امام حسین نے کہا نہیں مجھے کوفہ کا رخ کرنا ہے. آپ نے ارادہ کیا کہ میں پہلے حج کر لوں. حج کے لیے آپ نے احرام باندھا ہوا تھا, لیکن فوراً احرام کھول دیا ہے اور فوراً آپ نے عمرہ کیا اور عمرہ کرنے کے بعد پھر ان نفوس قدسیہ کو لیا اور لینے کے بعد اپنا سفر شروع کر لیا ہے. ادھر مسلم بن عقیل کو آپ نے پہلے بھیج دیا تھا. مسلم بن عقیل کو کہا کہ تم کوفہ کے اندر چلے جاؤ, وہاں کے حالات دیکھ لو اور دیکھنے کے بعد مجھے خط لکھ دینا, اگر وہاں کے حالات بہتر ہوئے تو میں بھی فوراً پہنچ جاؤں گا. مسلم بن عقیل ادھر امام حسین مکہ میں تھے, مسلم بن عقیل کا خط پہنچ چکا, کیونکہ مسلم بن عقیل جب کوفہ کے اندر پہنچے تو آپ نے آ کر کے پہلی تقریر کی, شام کا وقت تھا, مغرب کی نماز کا وقت تھا, 500 کوفہ والوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی. امام مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا کہ ماحول بڑا اچھا ہے آپ آ جائیں. لیکن ادھر جو یہ خط امام حسین کو پہنچا, مسلم بن عقیل کا خط پہنچا, امام حسین نے خط پڑھنے کے بعد سب سے کہا کہ دیکھو اب تو میرے پاس خط بھی آ چکا ہے, اب مجھے نہیں ٹھہرنا ہے. سب نے کہا کہ آپ رک جائیں, لیکن امام حسین نے کہا نہیں اب میں نے جانا ہے. اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ ایک روایت کے مطابق مکہ میں اور ایک روایت کے مطابق مدینہ شریف میں جب آپ مدینے سے نکلے اس وقت آپ نے بطور وصیحت ایک جملہ لکھا تھا. محمد بن حنفیہ کو جملہ لکھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. محمد بن حنفیہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں, سرکار علیہ السلام کے اور مولا کائنات کی اولاد میں سے ہیں, اہل بیت میں سے ہیں. محمد بن حنفیہ یہ رک گئے تھے, مدینہ کے اندر ٹھہر گئے تھے. ان کو ایک خط لکھا, اس خط کے اندر لکھا, وصیحت نامے میں لکھا کہ میں ملک یہ میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں, اپنا شہر چھوڑ رہا ہوں, کسی اور وجہ سے نہیں چھوڑ رہا. میں اس لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں کہ فساد نہ ہو, فتنہ نہ ہو, ظلم نہ ہو, تشدد نہ ہو, مدینہ شریف کا تقدس برقرار رہے, اس لیے میں اپنا شہر چھوڑ رہا ہوں. یہ خط لکھا اور اس کے بعد آپ نے لکھا کہ میں اس لیے اپنا شہر چھوڑ رہا ہوں کہ میں کوفہ کے اندر جا کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امر بالمعروف کہوں گا ونہی عن المنکر کروں گا, یعنی انہیں اچھائی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. اس لیے میں کوفہ کے اندر جا رہا ہوں. یہ وصیت نامہ لکھا اور وصیت نامہ لکھنے کے بعد ان کو دیا اور دینے کے بعد اب امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے اپنا سفر مکہ شریف سے شروع کر دیا ہے. اب ایک منظر آپ کے سامنے ہے, مکہ میں سارے لوگ آ رہے ہیں حج کے لیے, یمن سے آ رہے ہیں, شام سے آ رہے ہیں, ترکی سے آ رہے ہیں, باقی ممالک سے لوگ مکہ کے اندر حج کے لیے آ رہے ہیں. لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ جو اسلام کی خاطر حج کو بھی قربان کر کے کوفہ کا رخ کر لیا ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے اپنا سفر جو شروع کیا, ادھر کوفہ والوں کو پتہ چل چکا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ
آپ نے اپنا سفر شروع کیا ہے. تو بہرحال اب جب کوفہ والوں کو پتا چلا تو کوفہ کے اندر اس وقت نعمان بن بشیر تھے. نعمان بن بشیر نے مسلم بن عقیل کو بلایا اور مسلم بن عقیل کو بلانے کے بعد یہ کہا کہ اے مسلم بن عقیل, آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ یزیدی دور ہے اور یزید بادشاہ بن چکا ہے اس وقت, یہ آپ کے ساتھ ظلم بھی کرے گا, تشدد بھی کرے گا, لہذا جو آپ نے سلسلہ چلایا ہے اس کو حکمت کے ساتھ آپ آگے چلائیں, حکمت کے ساتھ اس کو چلنے دیں. اتنے میں جب جو ہے یہ نعمان بن بشیر نے یہ گفتگو کی تو وہیں مجمع کے اندر ایک خبیث بیٹھا ہوا تھا. اس نے اسی وقت ایک خط لکھا, یزید کی طرف ایک خط لکھا. اس خط کے اندر یزید کو لکھا, اے یزید تجھے پتا نہیں ہے کہ تو نے نعمان بن بشیر کو حاکم بنایا ہے, اور نعمان بن بشیر صحابی رسول بھی ہیں اور اہل بیت اطہار سے بڑی محبت بھی رکھتے ہیں, بڑی عقیدت بھی رکھتے ہیں, اور یہ اس معاملے میں بہت کمزور ہے. اور مسلم بن عقیل سلسلہ بڑھا رہے ہیں, لوگ ان کی بیعت قبول کر رہے ہیں, لہذا آپ نعمان بن بشیر کو یہاں سے ہٹاؤ اور کسی دوسرے آدمی کو حاکم بنا دو. جو ہی وہ خط آ کر کے پہنچا تو فوراً یزید نے نعمان بن بشیر کو ہٹایا. کوفے کے گورنر تھے یہ, ان کو ہٹا کر کے ان کی جگہ ابن زیاد کو لگا دیا. ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا. اب ابن زیاد کی چاپلوسی آپ دیکھیں, ابن زیاد کی خباثت آپ دیکھیں, اور ابن زیاد کی اہل بیت اطہار سے دشمنی آپ دیکھیں کہ جو ہی ابن زیاد آ کر کے کرسی پر بیٹھا تو اس نے کیا کیا, رات کے وقت یہ آیا, شام کے وقت آیا, شام کی نماز کے بعد آیا, اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے لیا, اور لینے کے بعد جو ہے اپنے اوپر جو ہے اس نے وہ سر پہ تاج بھی رکھا خبیث نے, اور لباس بھی پہنا, گھوڑا بھی تھا, سوار بھی ہوا, اپنے ساتھ 100-200 آدمیوں کو لے لیا, یزیدیوں کو لے کر کے تہلکہ مچا دیا اور ہنگامہ برپا کر دیا, ہلہ شروع کر لیا کہ حسین آگے, حسین آگے, لوگوں کو پتا چل جائے, کیونکہ لوگ کوفہ والے امام حسین کی انتظار کے اندر تھے. ان کو پتا تھا کہ امام حسین پہنچنے والے ہیں. اب امام حسین ابھی پہنچے نہیں تھے, ابھی یہ ابن زیاد شام کے وقت آیا. شام کے وقت اس عالم میں جو ہی آگے پہنچا تو سارے کوفہ والے جمع ہو گئے, سارے لوگ جمع ہو گئے, عورتیں گھروں سے نکل آئی اور ایک نعرہ لگانے لگے, حسین آ گئے, حسین آ گئے, مرحبا یا حسین, مرحبا یا حسین کے ترانے لوگ جو ہے وہ گانے لگے. لیکن جب تھوڑا آگے یہ قافلہ پہنچا, لوگ ہجوم جمع ہو گیا. تھوڑا آگے پہنچا قافلہ تو ایک شخص نے اس گھوڑے پر سوار ہونے والے کو دیکھا, تو دیکھ کر کے اس نے کہا, ہے لوگوں تم ذرا تھوڑا دیکھو تو صحیح, تھوڑا محسوس تو کرو, یہ حسین نہیں ابن زیاد ہے, یہ حسین نہیں ہے, حسین ابھی نہیں پہنچے, یہ ابن زیاد ہے جس کو یزید نے یہاں کا گورنر بنایا ہے. جب لوگوں نے دیکھا, اب لوگوں کی کمر تو ٹوٹ چکی, ایک دم ہکا بکا ہو گئے, پریشان ہو گئے, کچھ لوگ رونے لگے, یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے, یہ اس نے کیا کر دیا. بہرحال رات جیسے گزرنی تھی ویسے گزر گئی, رات گزری, رات گزرنے کے بعد جب صبح آئی, ابن زیاد خبیث نے سارے کوفہ والوں کو جمع کیا, سارے دمشق والوں کو, سب لوگوں کو جمع کیا. اس خبیث نے سب کو جمع کرنے کے بعد ایک تقریر کی, اور اس تقریر کے اندر کہا کہ خبردار کوئی بھی حسین کا ساتھ دے, اگر کسی نے حسین کا ساتھ دیا تو میری تلوار ہوگی, اس کا سر ہوگا, میری تلوار ہوگی, اس کی گردن ہوگی. کوئی بھی حسین کا ساتھ نہ دے, اگر کوئی حسین کا ساتھ دے گا یا ان کی ہیلپ کرے گا یا مدد کرے گا تو اس کا برا انجام ہوگا. جو اس حدیث نے یہ جملہ کہا تو اب کچھ لوگ اگر چاہنے والے تھے تو وہ بھی پریشان ہو گئے کہ ہم حسین کی کیسے مدد کریں, کیسے ان کا ساتھ دیں. ادھر مسلم بن عقیل ہے, ان کی زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے مختصر میں یہ ہے کہ مسلم بن عقیل کی تلاش کرنا شروع کر دی, اور جو ہی مسلم بن عقیل کو پتا چلا آپ ایک آدمی کے گھر تھے, وہاں سے نکل کے دوسری جگہ کی ایک لمبی بات ہے, اس کو 2 جملوں میں آپ کے سامنے رکھو. مسلم بن عقیل کوفہ کے اندر ہیں, تنہے تنہا ہیں, آپ کے ساتھ 2 بچے بھی ہیں. اب یہ بچے الگ ہو گئے اور والد الگ ہو گئے, تھوڑا آگے پہنچے, یہاں تک کہ ان کے ساتھ جو تشدد کیا گیا وہ اس وقت بیان کے قابل نہیں ہے, وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. بہرحال تھوڑا آگے لے گئے, آخر میں مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا, اور گرفتار کرنے کے بعد ایک اونچی جگہ یزید لے گئے, اور اونچی جگہ لے جانے کے بعد اونچی جگہ سے مسلم بن عقیل کو نیچے گرایا, اور اونچی جگہ سے وہ نیچے گرے اور فوراً وہیں شہید ہو گئے. ادھر 2 بچے تھے آپ کے, اب ان کی بھی ایک لمبی داستان ہے, ان کو بھی 2 جملوں میں رکھ دوں آپ کے سامنے
کہ بچوں کو لیا اور لینے کے بعد تھوڑا آگے یہ نکلتے کہ بچے کچھ لوگوں نے مدد کی ان بچوں کی کھانا کھلایا اتنے خوبصورت بچے اتنے خوبصورت بچے کہ روایت کے اندر ایک عورت کا تذکرہ ملتا ہے اس ایک عورت نے وہ بھی یہاں کی تھی کوفہ کی تھی اس نے ان دونوں بچوں کو اچانک دیکھا تو پکڑ کے اپنے گھر لے آئی اور لانے کے بعد کہا کہ روئے زمین پر ان دو خوبصورت بچوں جیسا کوئی نہیں دیکھا ہے اتنے حسین و جمیل وہ بچے ہیں رات کے وقت وہ بوڑھی عورت بچوں کو اپنے گھر لے گئی لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا بچہ یعنی اس بوڑھی عورت کا بیٹا ظالم تھا خبیث تھا اسے یہ نہیں پتا تھا کیونکہ ابن زیاد نے ان دونوں بچوں کے لیے بھی انعام رکھا تھا کہ جو ان دونوں بچوں کو پکڑ کے لائے گا اسے کروڑوں کا انعام دیا جائے گا لاکھوں کا انعام دیا جائے گا اور ان لوگوں کے اندر اس بوڑھی عورت کا بچہ بھی موجود تھا بہرحال یہ دونوں بچے مسلم بن عقیل کے اور محمد کے دونوں بچے تھے یہ دونوں بچے رات کے وقت وہاں رکے رات کے وقت سو گئے اور وہ بوڑھی عورت جو تھی اس نے ان دونوں بچوں کو اپنے کمرے میں ایک دور جگہ ایک جگہ سائڈ پہ سلا دیا تھا بچے رات کو سوئے ادھر یہ جو اس بوڑھی عورت کا بیٹا ظالم بیٹا تھا یہ رات کے وقت گھر آیا آ کر کے کھانا کھانے لگا اتنے میں یہ دو بچے اور محمد اس کے گھر تھے رات کے وقت خواب دیکھتے ہیں خواب میں بچہ ڈر گیا خواب دیکھا فوراً جا کے دونوں بچے رونے لگے جو ہی بچے رونے لگے اس ظالم کو پتہ چل چکا اس نے کھانا چھوڑ دیا گیا اور فوراً دونوں بچوں کو پکڑا پکڑنے کے بعد لے کے باہر نکلا ماں نے اس خبیث کے پاؤں پکڑے اللہ کے لیے ان بچوں کو چھوڑ دے مجھے مار دے بچوں کو چھوڑ دے یہ اتنے خوبصورت بچے ہیں اتنے خوبصورت بچے ہیں سب نے ظلم کیا ہوگا ان بچوں کا کوئی ظلم نہیں ہے ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے میری جان لے بچوں کو چھوڑ دے اس خبیث نے اپنی والدہ کو دھکا دے کر کے گرا دیا بے ہوش کر دیا بچوں کو آگے دریا پر لے گیا اور لے جانے کے بعد کہتا ہے اے بچوں بولو تم میں سے پہلے کون شہید ہونا چاہتا ہے بڑا بیٹا کہتا ہے میں چھوٹے بھائی کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا چھوٹا کہتا ہے بڑے کو تڑپنا نہیں دیکھنا نہیں چاہتا اور وہ محمد دونوں بھائی ہیں کہتے ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھنا چاہتے یہ میں پہلے بڑا بھائی شہید ہو جائے میں اس کو تڑپتا نہیں دیکھنا چاہتا یہ ایک طویل داستان تھی ان کی پر اس ظالم نے ان دونوں کے سر پر فوراً تلوار چلائی وہ تلوار چلانے کے بعد ان دونوں کو شہید کر دیا انہوں کا سر لے کر ابن زیاد کے پاس آیا جو ہی لا کر کے سر رکھا تو ابن زیاد نے کہا نہیں میں نے سر کا مطالبہ نہیں کیا تھا میں نے کہا تھا بچوں کو گرفتار کر کے لاؤ تم نے بچوں کو شہید کیوں کیا ہے تم نے بچوں کو قتل کیوں کیا ہے اسی وقت ابن زیاد نے کہا اس خبیث کو لے جاؤ اور لے جانے کے بعد جہاں ان بچوں کو شہید کیا تھا وہاں اس خبیث کو بھی قتل کر دیا جائے اس خبیث کو بھی قتل کر دیا جائے فوراً جا کر کے اس کا بھی قانون قصہ تمام